خطے میں اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ایک تبدیلی جس کا پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے کہ کیسے ایران اور سعودی عرب ان کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ کئی عرصے سے تلخی رہی ہے، لیکن اب یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اس میں چین نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ مارچ میں چین کی بدولت دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ہوئی، دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ 2016 سے جو انہوں نے ایک جو سفارت خانے تھے وہ بند کر رکھے تھے ان کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ پھر اس سال جون میں ہم نے دیکھا کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تاریخی دورہ کیا ایران کا، اور اسی ہفتے پھر ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اور شہباز، اس دورے کی جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ایران کے وزیر خارجہ کا یہ ایک روزہ دورہ تھا اور ملاقات ان کی طے تھی، ان کے جو سعودی ہم منصب تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، دونوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی۔ لیکن جو چیز شیڈیول میں نہیں تھی وہ تھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ میٹنگ، اور یہ دورہ ایک دن کا تھا لیکن اس دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور ایک ان شیڈیولڈ جو میٹنگ ہے وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ جو سعودی ولی عہد جب سے یہ ولی عہد بنے، اور انفیکٹ یہ ڈی فیکٹو رولر ہیں اس وقت سعودی عرب کے، جب سے یہ اس پوزیشن پہ آئے ہیں تو کسی بھی جو سینئر کوئی بھی جو ایران کا جو لیڈر ہے یا جو افیشل ہے ان کے ساتھ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تو اس ان شیڈیولڈ ملاقات کا سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو مفاہمت کا یہ جو عمل ہے وہ اب بڑا تیزی سے وہ آگے جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دو کہ کوئی نیا اگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہوا، لیکن دونوں نے کہا ہے کہ وہ ریجنل سیکیورٹی ہو، وہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہو، اس کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے کے درمیان ایک اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی۔ اتنے عرصے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف رہے، اور یہ آپس میں جو ان کی تلخی رہی اس کا نقصان باقی مسلم دنیا کو بھی ہوا، اور پاکستان بھی اس کا وکٹم ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن اب ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو ہاسٹیلٹی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ یہ دونوں ملکوں اور دونوں ملکوں کے عوام اور خطے کے مفاد میں نہیں ہے، اور اپنی اس پالیسی کو اب انہوں نے چینج کیا، اور چین جو ہے اس نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ کامران، شروع میں جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کا، کچھ ایکسپرٹس تھے اور کچھ کنٹریز کا یہ خیال تھا کہ سعودی عربیہ جو ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے اس کا بارگیننگ چپ استعمال کرنا چاہ رہا ہے ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب لگتا ہے شاید وہ بات ٹھیک نہیں تھی، وہ انالیسس ٹھیک نہیں تھے۔ تو اگر جس طریقے سے ان کے تعلقات میں گریجولی امپروومنٹ آ رہی ہے، وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، اب غالباً انہوں نے انویٹیشن بھی دیا سعودی کراؤن پرنس کو کہ وہ آئیں اور ایران کا دورہ کرو، غالباً انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ تو اگر وہ دورہ بھی ہو جاتا ہے، جو سعودی عرب ہے انہوں نے ایران کے صدر کو بھی، جب ان کے وزیر خارجہ آئے تھے سعودی عرب کے، دے رکھا ہے کہ وہ بھی ان کا وزٹ کریں۔ اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پہلے شاید ایران کے صدر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں، اور پھر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایران اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور آئی ہوپ کہ اس کی جو پازیٹیو جو اس کے امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی لیکن جو آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ شاید بارگیننگ کی جو بات کر رہے ہیں، امریکہ ظاہر ہے کہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر یہ شفٹ آ رہی ہے تو یہ ڈیکیڈ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، UAE ہو، یہ امریکہ کے اتحادی رہے ہیں۔ اور اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو اس وقت جو ٹاپ 10 جو کنٹریز جو اسلحہ خریدتی ہیں امریکہ سے، اس میں سے 4 جو ملک ہیں وہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے اور UAE ہے۔ یہ 4 ملک ہیں جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں، تو ان کا جو ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ انہی ملکوں کے اوپر۔ لیکن اس کا ایک اور بھی اینگل ہے نا جو اسرائیل والا ہے۔ اگر مطلب سعودی عرب اور ایران کے تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی نارملائزیشن کے لیے بھی امریکنز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بٹ اس میں یہ اینگل اسرائیل والا بھی آئے گا، کیونکہ اسرائیل اور ایران کے تعلقات میں بھی کسی قسم کی امپروومنٹ نہیں آ رہی، وہ ابھی بھی اسٹرین ہے بہت زیادہ۔ تو یہ والا جو اینگل ہے دیٹ کین آلسو پلے اے رول ان اٹ۔ جو پہلے امریکہ کی اسٹریٹجی تھی نا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے پلے اے میجر رول، اور وجہ کیا تھا کہ ایران، آپ کو پتا ہے کہ ایران ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ان کا بہت سیریس ایک ایشو رہا ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ تھریٹ سمجھتا ہے، اسی لیے ان کے جو مبینہ نیوکلیر پروگرام اس کو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر ایران نے نیوکلیر جو ویپنز حاصل کر لیے تو وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اب ایکویشن کس طرح سے چینج ہو رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کس طریقے سے ایران کو قابو کرنا چاہتے تھے، ان کو وہ ایک تو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا ریجن میں۔
اب ریجن میں آئسولیٹ آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر کیسے کرنا ہے کہ باقی جو عرب ممالک ہیں آپ نے ایران کے ساتھ ان کو لڑانا ہے، لیکن اگر اب ان کے درمیان مفاہمت ہو رہی ہے تو جو ایران کے جو اسرائیل کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ انڈر وہ تھریٹ آتے ہیں، اور پھر اس میں چین جو ہے وہ ایک میجر رول پلے کر رہا ہے. تو ابھی بھی جو حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ اس تجویز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ ایک نئی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جائے سعودی عرب کو. اس میں وہ ایک ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے ول کم ٹو دیئر ریسکیو. لیکن اس کی ان ریٹرن کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں، ایک آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، دوسرا آپ چین کے ساتھ جو بڑی تیزی سے آپ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ پولیٹیکل ہوں جو اکنامک ہوں اس کو آپ ریورس کریں یا ہالٹ کر دیں. لیکن جس طرح پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی نوعیت نہ لگتا یہ ہے کہ شاید سعودی عرب اور یہ جو باقی جو کچھ ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ چین کے ساتھ اب اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے ریورسل جو ہے اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. انفیکٹ اسی مہینے یو اے ای اور چین کے درمیان پہلی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جو اگین اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ اینڈ اٹ از آلسو اے کاز آف کنسرن فار دا US.